बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बाकी सारी सूरत हाल का तो आपको मालूम ही है, पिछली 2-3 वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा जो कि तख्त लाहौर और उससे जुड़ी हुई पॉलिटिक्स के हवाले से है, क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं वो जमी हुई थी तख्त लाहौर पे कि तख्त लाहौर का क्या बनता है, चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे, वज़ारत आला किसके पास जाएगी। और बहुत ज़्यादा मायूसी थी क्योंकि फ्रस्ट्रेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस हैं लोग, स्ट्रेस हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और जो एक लाकानूनियत है इस वक्त मुल्क भर में, और ना आइन का एहतराम, ना कानून का एहतराम, ना अदालती फैसलों का एहतराम। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। उनको सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि बस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उनके नज़दीक है कि पूरे मुल्क में दो ही बुराइयां हैं उनके नज़दीक, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। इन दोनों को किसी भी तरीके से ज़िबा करना है और ज़िबा करके फेंकना है नाले में, ये उनका हदफ है। जबकि उनका काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। और जब भी पूछा जाता है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। इस दौरान बहुत सारे इलेक्शन हो चुके हैं। पंजाब में 20 सीटों से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं। फिर कौमी असम्बली की कुछ 11-12 नशिस्तों का इलेक्शन हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 सीटों का हो रहा है, उसके लिए तैयार है, लेकिन वो आम इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। अब आगे होने क्या जा रहा है, ये ज़रा मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि एतमाद का वोट तो हो गया। अब आज लाहौर हाई कोर्ट में क्या होगा पॉइंट ऑफ व्यू, वो जाहिर है अब उनका बहुत ही वीक पोजीशन पे चली गई है। पीडीएम की गवर्नमेंट, गवर्नर साहब खुद, गवर्नर साहब एम्बैरसिंग पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब कुछ काम नहीं करने चाहते थे और वो डिनोटिफाई नहीं करना चाहते थे। वो इस चीज़ को पॉलिटिकली आगे लेके जाना चाह रहे थे, और लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ किया गया और उनसे डिनोटिफाई करवाया गया वज़ीर आला पंजाब को, और कल सुबकी का सामना करना पड़ा। और एक 2 हफ्ते की एक तवील जो रेस के बाद एक मैराथन रेस हुई, और उसमें थका थका के खान साहब ने इनको मारा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी और खान साहब ने भी। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें की गई, FIA को इस्तेमाल किया गया, मोनस इलाही के दोस्त को उठाया गया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वो बाजियाब हुए, और उन्होंने आके स्टेटमेंट दी कि मैं तो वैसे ही ज़रा गपशप लगाने गया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की गई। फिर FIA को इस्तेमाल करके मुकदमे खुलवाने की कोशिश की गई, उसमें रासिख इलाही जो हैं वो पेश हुए। मोनस इलाही को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वो बैठे हैं स्पेन या किसी और मुल्क में, और उनके फैमिली के जो नाम हैं वो डाल दिए गए हैं नो फ्लाई लिस्ट में, कि वो बैरून मुल्क जा नहीं सकते, उनको भी चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारे का सारा आखिरी हद तक हरबे इस्तेमाल किए गए, और ये तासुर ये दिया गया, जो मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लोग जो हैं वो इस वक्त इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सुना करें, काउंटर नैरेटिव सुना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं और जिस डगर पे आप चल रहे हैं और वो बिल्कुल वही रास्ता सही है, नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, कुछ इतलात भी होती हैं, और कुछ एनालाइज भी चीज़ों को आप भी किया करें, विजुलाइज भी किया करें, देखा करें कि हो क्या रहा है और क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि सारे का सारा जो रुख अनवर था वो था कि जी इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये चीज़ें जा रही थी। तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। नए आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो बड़े क्लियरली उन्होंने एक डायरेक्शन पास की हुई है, इंस्ट्रक्शन पास की हुई हैं कि हमने अगर ए पॉलिटिकल का डिसाइड किया तो फिर ए पॉलिटिकल अक्रॉस द बोर्ड ए पॉलिटिकल है। फिर ये नहीं है कि एक के लिए हम ए पॉलिटिकल हैं, बी के लिए हम ए पॉलिटिकल नहीं है। तो इसलिए एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, ना ही किसी हुकूमत को गिराने में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आएगी और ना ही किसी हुकूमत को बचाने में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आएगी। पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आपस में खेलेंगे। अगर आपस में खेलते खेलते किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, इनको पूरा टाइम दिया जा रहा है, पूरा टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला बिल्कुल ही इन्होंने बिहेव करना बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकते हैं। तो मैं पहले भी कह रहा था कि पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में बैठना चाहिए, आपस में बैठ के चीज़ों को तय करना चाहिए और चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। बहरहाल हुआ यही है
کہ اب آپ نے دیکھ لیا اے پولیٹیکل کے نظارے، اور بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں خام خواہ ان طرف اس طرف جا رہے تھے. بہت سارے پلیئرز ہیں جی فیلڈ میں. پرائیویٹ نمبر اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرائیویٹ نمبر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی آیا ہے، اور جناب عاصم منیر صاحب کو ٹائم دینا چاہیے، اور ابھی مزید آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوں گی. 29 نومبر سے پہلے اور 29 نومبر کے بعد کو کمپیریزن ضرور کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ہو کیا رہا ہے. اب ہونا کیا ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، کہ کیونکہ پھر مجھ پہ بھی وہ تنقید کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جناب یہ دیکھیں آپ پھر دوبارہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو چیزوں کو اچھائی سے، اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، آپٹمسٹک ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جوہری طاقت ہے. ہمیں لیڈرشپ اور ڈرائنگ روم کے اندر کیے گئے فیصلوں نے برباد کیا ہے، اور ذاتی مفادات نے برباد کیا ہے. ادروائز پاکستان میں بہت کچھ ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان جیسا ملک دنیا بھر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتنا اچھا ملک ہے ہر اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، فصلوں کے اعتبار سے، زمینوں کے اعتبار سے، ہر طرح کا پھل فروٹ سبزی، سونے تانبے کی کانیں، کوئلے کی کانیں، گیس، فیول، ہر چیز ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن ان کو استعمال کرنا ہے، ان وسائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہے بنیادی بات. تو دعا کیا کریں ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے، اچھی لیڈرشپ، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان صلح ہو جائے کسی طریقے سے. یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے، یعنی میں سپریم ہوں، میں سپریم ہوں. تو یہ جو سپریمیسی کا جو ہے نا نشہ، یہ ختم ہو جائے، اور پاکستان کے لیے سارے سوچنا شروع کر دیں ایمان سے. پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، اور ہم قومی مفاد اور قومی سلامتی اور پاکستان فرسٹ، پاکستان صرف پاکستان کے بارے میں. تو بہت ہماری قوم بہت اچھی ہے، عوام بہت اچھی ہے، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اپنے وطن سے، اور وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن وہ پاکستان کی فوج کو کبھی برا نہیں کہتے، کبھی برا نہیں کہتے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں ہر شہر جو ہے وہ متاثر ہوا، لیکن ایک بھی دفعہ احتجاج اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ جی وہ بالکل یہ ظلم و ستم، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. تو راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کے لیے آپ ضرور سوچیں. اب جی آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے چیزیں مزید اچھائی کی طرف جائیں گی میری اطلاع کے مطابق اور میرے اندازے کے مطابق چیزیں مزید اچھی ہوں گی، اور چیزیں اچھی ہونے جا رہی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب تک کی جو 10 ماہ کی 9 ماہ کی کارکردگی ہے، وہ 0/0 ہے. اس میں کوئی اچھائی کچھ نہیں ہے، اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور حکومت کا یہ 14 جماعتی اتحاد کا ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک قدم بھی انہوں نے ایسا نہیں اٹھایا جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہو. اب پنجاب کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میری اطلاع کے مطابق فوری طور پہ اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی، اور اب پنجاب گورنمنٹ کو اور اس حکومت کو انجوائے کیا جائے گا، اور اچھے کام کیے جائیں گے. اور میں ذاتی طور پہ بھی کہتا ہوں کہ کرنے چاہیے، کیونکہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور یہ بالکل کوئی ایسا بحران نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اس کو کنٹینیو کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرو کریں، اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں پولیٹیکلی. اور جتنا زیادہ آپ اچھا گورن کریں گے پولیٹیکلی، تو اسی طریقے سے آپ ان کے غبارے سے ہوا نکالتے جائیں گے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو چکی ہے، اس نے عوام جو ہے اس سے تنگ ہے. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کشمیر گلگت بلتستان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کام کرنا چاہیے. تو میری اطلاع کے مطابق فوری طور پہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اور ایک مجموعی طور پہ فیصلہ کیا جائے گا، اور مجموعی طور پہ جو فیصلہ ہوگا کلیکٹیولی، اس کے اکارڈنگلی پھر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا. اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے مجھے شہباز شریف صاحب کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. جی ہاں بالکل، شہباز شریف صاحب کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے، اور اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے. تو یہ دونوں کا مستقبل مجھے خطرے میں ہے، اور اس کے لیے
2-3 آپشن کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر 2-3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک آپشن کیا ہے، باقی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ نے بہت کام کر کے دیکھ لیا، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، اور ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں ایک ایسا فیس لے کے آئیں جس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو، یا وہ بہتر سرو کرے، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ سارے انہوں نے سوائے اس کے کہ NRO2 لیا اور اپنے مقدمات اور اپنے کیسز ختم کروائے، ڈار صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی، فیملی نے بھی، سب نے یہ کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پہ جو ہماری معاشی پالیسی ہے اس کا ستیہ ناش ہوا، اور IMF بھی ناراض، اور IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بھی پورا نہیں کیا، اور چیزوں کو لنگر آن کرتے کرتے ہولڈ پہ رکھ کے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر ہیں، اور وہ مزید ہر ہفتے کی بنیاد پہ ہفتہ وار گر رہے ہیں، مزید نیچے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کی طرف، دوست ممالک کی طرف، اور یا پھر امداد کی طرف، یا پھر قرضوں کی طرف، کہ اس طرح سے کچھ ہے۔ اپنے طور پہ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے، اپنا کوئی پلان نہیں تیار کر کے، روڈ میپ کہا تھا تیار کریں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، لیکن ابھی تک کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا، اور صرف جنیوا کانفرنس ہوئی، جنیوا میں گئے اور وہاں سے جو اعلانات ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور وہ کب عمل پذیر ہوں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو MQM جو ہے، MQM وارن کر چکی ہے، خبردار کر چکی ہے، تو 15 جنوری سے پہلے MQM کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا اور اس نے اناؤنس کر دیا کہ جناب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں اور اپنے وزیر کابینہ سے واپس بلا لیے، تو ایسی صورت میں صدر مملکت شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ کہیں گے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ چھٹی کریں، اور انہوں نے نہ مانا تو پھر صدر مملکت جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے مرکزی سطح پہ۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔